سبق نمبر 20 ہے متفرق قواعد کے بارے میں جی۔ سب سے پہلا قاعدہ ہے اظہار مطلق۔ ان چار کلمات میں نون ساکن کے بعد حروف یرملون ایک کلمے میں آنے کی وجہ سے ادغام نہیں بلکہ اظہار مطلق ہوگا، اس لیے ان چار کلمات میں غنہ نہ کریں۔ دال نون پیش دن، یا الف زبر یا، دنیا، اس کو دن یا ایسے نہیں کر سکتے، غنہ نہیں کرنا ہے، اظہار مطلق کرنا ہے۔ یہاں پہ اظہار مطلق ہوگا تو یہاں پہ غنہ نہیں کرنا ہے جی۔ دنیا ایسے پڑھیں گے اس کو۔ با نون پیش بن، یا الف زبر یا، نون دو پیش نن، بنیانن، اس کو بنیانن ایسے نہیں کر سکتے، اس پہ غنہ نہیں کرنا ہے۔ بنیانن۔ آگے صاد نون زیر صن، واو الف زبر وا، نون دو پیش نن، صنوانن، اس پہ بھی غنہ نہیں ہوگا۔ قاف نون زیر قن، واو الف زبر وا، نون دو پیش نن، قنوانن، قنوانن، قنوانن ایسے نہیں ہوگا بلکہ قنوانن ایسے ہوگا، یہاں پہ غنہ نہیں ہوگا۔ آگے ہے سکتہ، آواز روک کر سانس لیے بغیر آگے پڑھنے کو جو ہے سکتہ کہتے ہیں، یعنی آواز رک جائے اور سانس جاری رہے۔ ان چار کلمات میں سکتہ واجب ہے۔ سکتہ کا حکم یہ ہے کہ متحرک کو ساکن کیا جائے اور دو زبر کو الف سے بدل کر پڑھا جائے۔ واو زبر وا، قاف یا زیر قی، لام زبر لا، وقیل، میم نون زبر من، را الف زبر را، قاف دو زیر قن، وقیل من راقن۔ یہاں پہ دیکھیں میں نے وقیل من، یہاں پہ راقن ایسے سانس توڑ کے نہیں پڑھا، بلکہ یہاں پہ جو ہے ہماری سانس نہیں ٹوٹے گی بلکہ سانس جاری رہے گی، آواز تھوڑی دیر رکے گی۔ وقیل من راقن، وقیل من راقن، وقیل من راقن۔ آگے کاف لام زبر کل، لام الف زبر لا، با لام زبر بل، کلا بل، را الف زبر را، نون زبر نا، کلا بل رانا۔ یہاں پہ دیکھیں پھر آواز جو ہے میری تھوڑی دیر کے لیے رکی ہے، سانس نہیں ٹوٹی ہے جی۔ کلا بل رانا۔ میم نون میم زیر میم، میم را زبر مر، قاف زبر قا، دال زیر دی، نون الف زبر نا، میم مرقدنا۔ یہ دیکھیں نون ساکن ہے، اس کے بعد میم ہے، حروف یرملون میں سے، تو یہاں پہ ادغام ہوگا، اس لیے ہم نے یہاں پہ غنہ کیا ہے۔ آگے ہا کھڑا زبر ہا، ذال الف زبر ذا، ہاذا، مم مرقدنا، ہاذا، مم مرقدنا، ہاذا۔ عوجن، آگے وقف، عوجا قیما۔ دیکھیں اوپر لکھا بھی ہوا ہے کہ دو زبر کو الف سے بدل کر پڑھا جائے، تو یہاں پہ دو زبر ہے، سکتہ ہے۔ دیکھیں عوجن کو دو زبر ہے تو سکتے کی صورت میں یہاں پہ اس کو الف سے بدل کر پڑھیں گے تو عوجا پڑھیں گے اس کو، عوجا قیما۔ یہ صاد اور اس کے اوپر دیکھیں چھوٹا سا سین لکھا ہوا ہے۔ قرآن پاک میں چار کلمات صاد سے لکھے جاتے ہیں اور صاد پر باریک سین بھی لکھا ہوتا ہے۔ ان کے پڑھنے کی تفصیل اس طرح ہے، جو پہلے نمبر والا ہوگا اور جو دوسرے نمبر والا ہوگا میں صرف سین پڑھیں، یہ جس طرح یہ پہلا ہے تو اس میں سین بنا، یا با زبر یب، یہ قلقلہ بھی ہوگا، یب، سین پیش سو، تو پیش تو، یب سو تو، اس میں سین بننا ہے۔ اور با سین زبر بس، تو زبر تو، تا دو زبر تن، بس تو تن،
دیکھیں انہوں نے کہا ہے کہ پہلے اور دوسرے میں سین پڑھنا ہے، اور تیسرا جو ہے اس میں صاد بھی پڑھ سکتے ہیں اور سین بھی، دونوں پڑھنا جائز ہے۔ تو اب اس کو دیکھتے ہیں، ام هم المسیطرون، یہ صاد پڑھا میں نے، ام هم المسیطرون، تو اب سین پڑھوں گا، ام هم المسیطرون۔ آگے 4 نمبر والے میں جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف صاد پڑھنا ہے، تو ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ با زر بی میم پیش مو صاد یا زبر صی طا زر طی را دو زر رن بمسیطرن بمسیطرن بمسیطرن۔ آگے دیکھ لیتے ہیں تسہیل۔ تسہیل کیا ہوتا ہے جی؟ تسہیل کے معنی ہے نرمی کرنا، یعنی دوسرے حمزہ کو نرمی کے ساتھ پڑھیں۔ قرآن پاک میں صرف ایک کلمے میں تسہیل واجب ہے، وہ کون سا کلمہ ہے یہ نیچے دیکھ لیتے ہیں۔ حمزہ زبر آ، حمزہ عین زبر آر آر آر، جیم زبر جا، میم یا زر می یا، واو دو پیش یوں، واو زبر وا، عین زبر ع، را زبر را، با یا زر بی، یا دو پیش یون، اعجمی وعربی، اعجمی وعربی، اس کو اعجمی نہیں کرنا، جھٹکا نہیں دینا، نرمی سے پڑھنا ہے، اعجمی وعربی۔ آگے ہے امالہ۔ امالہ کیا ہوتا ہے؟ زبر کو زیر کی طرف اور الف کو یا کی طرف مائل کر کے پڑھنے کو امالہ کہتے ہیں۔ امالہ کی را جو ہے اردو کے لفظ قطرے کی را کی طرح پڑھیں، یعنی ری نہیں بلکہ اس کو رے پڑھنا ہے۔ یہ دیکھ لیتے ہیں 12ویں سپارے کے اندر، سورہ ہود کے اندر ہے یہ۔ میم جیم زبر مج، یہ دیکھیں انہوں نے لکھا ہوا ہے امالہ کے جس طرح کریں گے، میم جیم زبر مج مج، یہ دیکھیں جیم ساکن ہے اور یہ حروف قلقلہ ہے، اس پہ قلقلہ کرنا ہے۔ مج را امالہ والی رے، اس کو ری نہیں بلکہ رے پڑھیں گے۔ ہا الف زبر ہا، مج رے ہا مج رے ہا۔ آگے کہہ رہے ہیں وہ بئس الاسم الفسوق، یہ جو ہے اس میں اس کلمے میں لام سے پہلے اور لام کے بعد دونوں الف نہ پڑھیں بلکہ لام کو زیر دے کر پڑھیں۔ با حمزہ زر بی، سین زبر سا، لام سین زر لس، یہ جو پہلے الف ہے یہ بھی نہیں پڑھا جائے گا، یہ جو بعد میں الف ہے یہ نہیں پڑھا جائے گا۔ لام سین زر لس، میم لام پیش مل، فا پیش فو، سین واو پیش فسو، قاف پیش قو، بئس الاسم الفسوق، بئس الاسم الفسوق۔